السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مولانا صاحب، میں مشتاق فرام فیصل آباد محلہ چبا. جی مشتاق صاحب. میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی ایک بات کی اجازت چاہیے تھی مجھے. جی جی بولیں پلیز. ہلو. جی آپ بولیں پلیز، مولانا سن رہے ہیں. میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ سورت مزمل جی اگر 41 بار کسی مقصد کے لیے پڑھی جائے جی تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی صاحب علم سے اس کی اجازت لینی. تو میں مولانا صاحب اس کی اجازت چاہتا ہوں. جی مولانا. اللہ نے میرے بھائی کتاب جب اتاری ہے نا برکتوں والی، تو اس کی طرف سے اتنے عام اور پڑھنے والے کو یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی صاحب علم اجازت دے، یہ تو کاروباری معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھنے سے بھی روکے ہوئے کہ کسی سے اجازت دیں. وہ کسی کے اپنے عملیات ہو نا، پھر مشتاق صاحب ٹھیک ہے وہ اجازت دے یا نہ دے. یہ قرآن مجید تو ساری دنیا کے لیے، اس لیے سورہ مزمل اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھا، کتنی مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ مشکلات حل کر رہا ہے، تو آپ بلا جھجک پڑھیں. بس اللہ کی طرف سے اجازت ہے، میں نے بھی دے دی، پڑھے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک دے. بہت شکریہ جی. مشتاق صاحب تھے ہمارے ساتھ. اور ایک سوال کہ السلام علیکم. وعلیکم جی. جی کون دوست ہیں جی؟ ارے میں مقصود آباد تو بول رہے ہیں، سمر آباد والے سائڈ تو. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں عیسائی رہتا ہے. عیسائی؟ جی. اچھا جی. وہ 11ویں کا ختم تو آتا ہے ہر مہینے. 11ویں کا ختم دلواتے ہیں وہ. وہ سب بچے کھاتے ہیں، 2-4 آدمی منع کرتے ہیں جی عیسائی کے گھر کا کھانا نہیں چاہیے. یہ متعلق اسی تمہیں سوال کیتا ہے جی، یہ سب دسو. جی مولانا ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. جی میرے بھائی یہ جو ہے نا آپ کے سوال کا حصہ، کہ عیسائی نے کھانا پکوایا اور آپ لوگوں کو دیا، تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی کا پکایا وہ نہیں کھائیں گے. یہ بات تو ان کی دین کی روح سے صحیح نہیں ہے. دنیا کے سارے انسان اگر صاف برتن میں حلال چیز پکائیں تو وہ خواہ کسی قوم سے اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مذہب کچھ ہو، ہمارے لیے وہ کھانا حلال ہو. ہماری شریعت میں تو میرے بھائی حلال ہے. ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہندو نے پکایا، عیسائی نے پکایا. ہمارے دین میں وہ چیز حلال ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ حرام پکائے. حرام تو آپ دیکھ لیں نا، اگر معاذ اللہ مکہ معظمہ میں کوئی زمزم سے بھی پکائے ہو وہ خنزیر اور مردار تو حرام ہی ہے. اور بکرا اگر کسی نے پکایا ٹھیک طریقے سے ذبح ہوا، اس میں کوئی چیز بھی اس نے نہیں حرام ملائی، تو کیوں ہاتھ لگنے سے صرف ناپاک ہو جائے گا؟ رسول کریم علیہ السلام نے یہودیوں کی دعوت قبول کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نصرانیہ عورت تھی عیسائی، اس کے برتن سے پانی لے کر وضو کیا. تو اسلام میں برشٹ ہونے کا کوئی تصور نہیں کہ ہاتھ لگ گیا تو پلید ہوگی چیز، کوئی نہیں، ذہن سے نکالے. البتہ یہ ہے کہ وہ عیسائی ہوتے ہی وہ 11ویں دلواتا. آپ دیکھیں کہ اس کا 11ویں سے کیا تعلق ہے. کافر ہے، بے دین ہے. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا لگتا ہے؟ ان بے ایمان نے ڈاگر چاہ رکھا. اگر وہ حضرت شیخ کا موت کے درمیان میں یہ بات سنیں، کئی لوگ بڑی حیرانی سے کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے دربار میں وہاں اجمیر شریف ہندو بھی آتے ہیں. میں کہتا ہوں فریب ہے ان کا. اگر خواجہ صاحب کو مانتے، خواجہ صاحب تو ادنا غلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کو کیا نہیں مانتے؟ یہ صرف فریب دینے کی ان لوگوں نے چالیں بنائی ہیں. ہم دھوکے میں آتے ہیں کہ وہ بڑے اولیاء کے عقید مند ہیں. اولیاء کے عقیدے مند ہوتے تو جو اولیاء کا سرتاج ہے جس کی وجہ سے یہ ولی بنے ہیں وہ برا لگتا، کلمہ نہیں پڑھتے رسول کریم سے. اس لیے کسی کافر کی مدح پر بھی خوش نہ ہو. کئی بچے سناتے ہیں فلاں ہندو نے حضور کی بڑی نعت لکھی ہے، میں بکواس کرتا. اگر وہ نعت لکھنے میں سچا ہوتا اسلام نہ لاتا. اتنی تعریفیں حضور کی کر رہا ہے، ایمان لاتا ہی نہیں. یہ صرف کافر بے ایمان ہمیں دھوکہ دینے کے لیے نا کہ یہ بڑے یار انصاف پسند ہے، اچھے ہیں، نعت لکھتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں. مانتے نہیں کمبخت. مانتے ہوتے پھر بھائی اللہ کے رسول پر ایمان لاتے جو اصل الرسول ہے، سارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے. حضور پہلے ان کو مانتے، پھر ولیوں کی باری آتی. اس لیے یہ کافر جو پکاتا ہے نا 11ویں دھوکہ کرتا ہے. اس کا پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تعلق؟ باقی عیسائی ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں حرام ہوتا. اگر وہ صاف ستھری شاید چاول ہے، پانی ہے، پاک باہر سے لے کھا سکتے. آپ کا کوئی اور سوال؟ کوئی اور سوال آپ کا؟ جی نہیں، ختم. مولانا جی ہاں، پروگرام فتاوی آن لائن میں مولانا محمد اسحاق ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ کی رضا شامل رہی تو یہ پروگرام پورے رمضان میں اسی طرح سے شہر کے مختلف جو کیبل کے نیٹ ورکس ہیں ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچتا رہے گا.
ہم سی ڈی ریکارڈنگز یہاں پر کرتے ہیں. ایک دن پہلے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور دوسرے دن یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے. آپ کے اگر کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں, ٹیلی فون کر سکتے ہیں, یا خود یہاں آ کر مولانا سے سوال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جامع مسجد میں جیلانی پورہ گلی نمبر 1 میں جمعے کی نماز کے بعد مولانا سوالات کا جواب دیتے ہیں. وہاں پر آ کر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں اور آپ کو جواب مل جائے گا. سوال ہمیں یہ پہنچا ہے جی کہ چند روز پہلے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ کسی شخص کے دشمن نے یکے بعد دیگرے ایک شخص کے 3 بچے جو ہیں وہ جنات کے ذریعے سے یا کالے علم کے ذریعے سے ہلاک کر دیے. اس سوال کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. شاید ہماری کال آ رہی ہے لیکن تھرو نہیں ہو رہی ہے. آیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ممکن ہے تو عالم اسلام کے بدترین دشمنوں کو جنات کے ذریعے ختم کر کے عالم اسلام کی مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون دوست ہیں جی؟ میں نعیم بول رہا ہوں جی. جی نعیم صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ راجہ کالونی سے جی. جی نعیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے جی کہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اصل سونے پہ ہے یا جو زیورات میں جو دوسری چیز ملی ہوتی ہے اس پر وزن پر ہے؟ جی نعیم صاحب مولانا اس سوال کا 3 رمضان المبارک کو یا 2 کو بڑا ان ڈیٹیل جواب دے چکے ہیں, لیکن آج بھی مختصراً مولانا جواب دیں گے. پھر میں آپ کو CD نمبر بتا دوں گا, اس سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا. جی مولانا. نعیم صاحب, زیور میں جتنا ہے نا خالص سونا وہ اندازہ کر کے صرف اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی اگر وہ 7.5 توڑے یا سے زائد نکلے. کھوٹ جو ہے اس کو نہیں شمار کیا جائے, کھوٹ میں نہا کر دیں. کھوٹ پر زکوٰۃ کوئی نہیں, خالص سونے پر زکوٰۃ ہے. ہلو جی اور کوئی سوال نعیم صاحب؟ جی سوال ایک اور یہ ہے جی کہ روزے کی حالت میں اگر دانت سے وغیرہ سے خون بہتا ہو جی تو روزے پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ نہیں, کوئی روزے پر اثر نہیں ہوتا. نہیں صاحب, خون خود بخود نکلتا ہو, یہ مسواک سے نکلا ہے, یہ برش کرنے سے, تو روزہ ٹھیک ہے. کوئی نہیں, خون تو باہر ہی نکلا نا, اندر نہیں کوئی چیز لے جانی چاہیے. ٹھیک ہے, شکریہ. نعیم صاحب جی جی آپ یہ جو زکوٰۃ والا سوال ہے جی جی یہ 2 رمضان المبارک کی جو CD ہے, CD نمبر 2 جو ہے جی وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں شیف کمپیوٹر سے. یہ ہاں جی شیف کمپیوٹر ہے, ریکس سٹی میں ستیانہ روڈ پر ایک مارکیٹ ہے کمپیوٹرز کی, جی ہاں جی. وہاں سے آپ یہ CD حاصل کر سکتے ہیں. وہاں پر اس کا تفصیلی جواب موجود ہے اور یہ CD آپ کو بہت ہی کم قیمت پر وہاں سے مل جائے گی. یہ سوال کچھ ادھورا سا رہ گیا. جی جی کریں. یہ کہ جو خون نکلتا ہے اگر منہ کے اندر چلا جاتا ہے دانتوں سے نکل کر, نہیں, منہ کے اندر اگر جان بوجھ کر کوئی شخص لے گیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر بلا اختیار ہی چلا گیا, بس وہ تھوک کے ساتھ ہی نکل چلا گیا اندر, اس نے قصدن نہیں اندر اتارا, بس چلا گیا خود بخود ہی, تو پھر بھی کوئی بات. مہربانی, شکریہ جی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا ایک ایسا ہی سوال اور بھی میرے پاس رکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی ضروری دوائی کھانی ہو, بیمار ہو اور اذان شروع ہو جائے سحر کے وقت, تو کیا وہ دوائی کھا سکتا ہے؟ پہلے ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا جواب. جی مولانا دوائی کے حوالے سے جو پوچھا اس کا تو بالکل یہی جواب ہے کہ سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے کو کہے کہ دوائی ضروری میں کھا لوں تو روزہ رہے گا. جس طرح وہ اینڈ پر نہیں, اسی طرح شروع میں جب اذان ہوگی روزہ شروع ہو گیا تب دوائی کھانے کا کیا فائدہ؟ روزہ برباد کرنا, پہلے کھانی چاہیے. اور اگر اتنا ہی بیمار ہے کہ بیچارہ دوائیوں کا محتاج ہے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے, کیوں تنگ ہو رہا؟ دوائیاں کھائے, اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو پھر ٹھیک ہوگا تو رکھ لے گا. یہ روزے جو رکھ رہا بیماری کے حل, اس سے تو خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار نہ ہو جائے. جی مولانا مختصراً کیونکہ ہمارے پاس وقت کچھ کم ہے اور وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. ایک تو یہ جو جادو والا سوال جو ہے نا یہ ٹھیک ہے, اس پر اینڈ کر دیتے ہیں کہ جادو کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. حقیقت تو اس کی ہے, یہ نہیں کہ جادو بے حقیقت ہے. ٹھیک ہے حرام ہے, جیسے گولی چلانا حرام ہے, کسی کو زہر کھلانا حرام ضرور ہے, مگر ہے وہ حقیقت, اثر ہو جاتا. اور جنات بھی ٹھیک ہے, کچھ لوگ جنات کے ذریعے بھی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. باقی یہ سوال جو ہے کہ پھر عالم اسلام جو ہے ان کو کہے عامروں کو کہ تم دوسرے لوگوں کو جو کافر ہیں ان کو برباد کر دو, تو یہاں جاننے کی بات یہ ہے کہ جنات جیسے مسلمانوں کے خیر خواہ ہے نا, ان میں سے مسلم ہے, اسی طرح کافروں کے بھی ہے.
بہت سے ان زیادہ ہیں جو کفار ہیں، وہ مسلمان جنوں کو کی پیش نہیں جانے دیں گے، اس لیے جنات سے نہیں کوئی مدد لی جا سکتی، نقصان ایک دوسرے کا تھوڑا بہت ہے، جیسے سانپ کوئی کسی کو لڑا دے اس طرح ہی، بس حقیقت ہے ضرور حرام ہے، گناہ ہے، کفر۔ جی مولانا ایک سوال مختصراً اور کہ زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے؟ نہری علاقوں میں دقت اور مشقت کم ہے، اللہ کا حق بھی تھوڑا ہے، جبکہ بارانی علاقوں میں دقت اور مشقت زیادہ ہے، اللہ کا حق بھی زیادہ ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر آپ فرما دیں، یا پہلے یہ کال ایک کال دیکھ رہے ہیں، باقی بند کرنا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ذرا اونچی آواز میں بولیے گا پلیز۔ ہلو، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، ذرا اونچا بولیے گا۔ وعلیکم۔ وعلیکم السلام، کون دوست ہیں جی؟ جی مولانا محمد اسحاق فتاوی آن لائن میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ اگر بسوڑوں کی وجہ سے جی بسوڑے خراب ہوں اور روزے کی حالت میں خون آ جائے منہ میں، جی جی روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں ابھی سوال اس سے پہلے ہوا تھا، میں نے جواب دیا کہ خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، دانتوں میں سے نکلے یا جسم کے کسی اور حصے سے بہہ جائے یا کوئی آدمی اپنا چیک کرانے کے لیے خون نکلوائے سرنج کے ذریعے، کوئی حرج نہیں اس کا، بوتل بھی خون کی کسی کو دے دے کوئی نہیں، اپنا سوچے کہ میں برداشت کر سکوں گا یا نہیں بعد میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی؟ کوئی فرق۔ کل آپ سی ڈی دیکھ لیجئے گا، اس سوال کا ان ڈیٹیل جواب اس میں موجود ہے، آپ کے سوال سے پہلے یہ سوال ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی مولانا، نہری علاقوں میں دقت زیادہ اور عشر اور زکوٰۃ ایک ہی چیز ہے، جی زکوٰۃ سے الگ نہیں عشر کوئی، شرع کی وجہ سے اس کو عشر کہتے ہیں۔ جن چیزوں میں 1/5 ہے نا حصہ زکوٰۃ مقرر، جیسے معدنیات وغیرہ، وہ ہے خمس، خمس 1/5 کو کہتے ہیں۔ جن پر 1/10 ہے، 1/10 کو عربی میں عشر کہتے ہیں۔ زمین کی پیداوار میں سے زکوٰۃ 10واں حصہ ہے نا، اس زکوٰۃ کا ہی نام عشر ہے، الگ نہیں کوئی، 10واں حصہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جس کا 1/20 ہے وہ نصف عشر ہے، اور جس میں سے 40واں حصہ ہے وہ ربع عشر ہے، جیسے عام زکوٰۃ ہے 40واں ہے، ساری یہ زکوٰۃ ہی، زمین کی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی ہے، نقد کی ہے۔ جی جی پروگرام آپ نے سنا اور دیکھا فتاوی آن لائن، میں تھا آپ کا میزبان سید علی حسنین، ہماری مہمان شخصیت مولانا محمد اسحاق آپ تک اس پروگرام کو پہنچانے کے لیے بہت کوشاں رہے، جناب میاں طاہر صاحب، ارشد شامی صاحب، ظاہر صاحب، یاسین صاحب۔ یہ پاسبان ملت اسلامیہ اور مرکز حرمین الاسلامی کا ایک جائنٹ وینچر ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ بھی اس طرح کے پروگرامز جو ہیں ان کا اہتمام کرتے رہیں، اور امت میں پھیلے ہوئے جو ایسی باتیں ہیں جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو دور کر سکیں۔ خط لکھنے کے لیے ایک دفعہ ہمارا پتہ پھر نوٹ کر لیجئے، مرکز حرمین الاسلامی، گل بہار کالونی، نزد موتی مسجد، مین ستیانہ روڈ، فیصل آباد۔ اور اگر آپ اس کے اوپر لکھ دیں گے فتاوی آن لائن تو یقیناً آپ کی ڈاک جو ہے ہم آسانی سے علیحدہ کر سکیں گے۔ رابطے کا نمبر آپ کو معلوم ہے۔ ہمیں اجازت دیجئے، اور آخر میں یہی کہ اللہ تعالی ہمارا نیکی کے اس کام میں حامی و ناصر ہو۔